یہ مقدمہ چلا، وہ مقدمہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ نہ اس بندوق پر الزام کیا لگایا گیا، کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا، کوئی القاعدہ سے تعلق کا الزام نہیں لگایا، کوئی طالبان سے رشتہ ناطے جوڑنے کا الزام نہیں لگایا، عدالت میں یہ کوئی الزامات نہیں لگائے۔ یہ تو ویسٹرن میڈیا اور اس سے زیادہ ہماری اپنی میڈیا کے کھیل ہیں جو اس چیز کو اچھالتے ہیں، لیکن عدالت میں ایسا کوئی الزام نہیں تھا۔ یہ الزام لگائے گئے، اس نے الزام کیا کہ اس نے بندوق چھینی 6 فوجیوں، امریکی لمبے چوڑے فوجیوں سے۔ میری چھوٹی بہن نے گن بھی چھین لی اس حالت میں وہ گولیاں لگنے سے پہلے تھی، اس حالت میں ہوتے ہوئے۔ اگر وہ ایسے ہی امریکی فوجی ہیں تو میرے خیال سے پہلے امریکہ کو ان فوجیوں کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے۔ بے غیرتوں، تم کسی عورت سے اپنی گن نہیں بچا سکے۔ بہرحال وہ چھینی دی، اس نے گولیاں بھی چلائی لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ زخمی ہوئی تو عافیہ ہوئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا تو اس بندوق پہ نہ کوئی انگلیوں کے نشان تھے، نہ کوئی گولیوں کے خول ملے۔ ان کی فورینسک لیبارٹری کہتی ہے کہ بندوق چلی ہی نہیں ہے۔ خیر، لاز آف فزکس ڈو ناٹ چینج، لیکن جتنے گواہ تھے ان کے بھی کوئی بیان ملتے نہیں، سب میں تضاد تھا سب کچھ۔ لیکن عافیہ پھر بھی مجرم قرار دی گئی، پھر بھی مجرم ٹھہرائی گئی۔ کس لیے؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس کا نام عافیہ ہے، کوئی سیلی یا جان یا سوزن نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ پاکستانی ہے، شاید اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑتی، شاید اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، شاید اس لیے کہ وہ اپنا رشتہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جوڑتی ہے۔ مجھے اس کا جواب نہیں پتا، لیکن عافیہ مجرم ٹھہرائی گئی۔ ایک بات میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی کوئی امریکی عورت ہوتی عافیہ کی جگہ اور وہ کسی مسلمان کی قید میں ہوتی اس وقت، اور اس نے بندوق چھینی بھی ہوتی، گولیاں بھی مار دی ہوتی اور وہ مر بھی گئے ہوتے، تو اس وقت امریکی عوام جو ہے وہ اس کو ہیرو بنائے ہوئے ہوتی، اس کو نوبل پرائز دے رہی ہوتی، اس کو شجاعت کا تمغہ شجاعت دے رہی ہوتی، اور امریکی پوری عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی اور کہتی یہ ہماری ہیرو ہے کہ اس نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا۔ یہ بات میں دعوے سے کہتی ہوں، اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہماری عوام بھی اس کو ہاتھ پھول پہنا رہی ہوتی، ہمارے حکمران بھی اس کو وہ کر رہے ہوتے اور کہتے کہ اس کو فوراً رہا کرو۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر، اور افسوس ہے ان پہ کہ اب بھی خاموش ہے، اتنی بڑی کھلی ناانصافی دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ موت تو جب آنی ہے جب ہی آئے گی۔ مجھے جتنی دھمکیاں دیتے ہیں، میں آج زندہ کھڑی ہوں، میں نہیں مری، اس لیے مجھے مرنا اسی دن ہے جس دن اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ عافیہ کو کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی، وہ نہیں مری۔ اس کے بعد مجرم اس کو قرار دے دیا۔ اس کے بعد جج صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی تمام پریویلیجز چھین لی جائیں۔ پریویلیجز کیا تھی عافیہ کے پاس؟ پریویلیجز یہ تھی کہ ایک قرآن کا نسخہ وہ اپنے پاس رکھ سکتی تھی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، ایک سکارف اس کو ملا ہوا تھا جس سے وہ سر ڈھک سکتی تھی، ایک پین اور کچھ کاغذ اس کو ملے ہوئے تھے کہ کچھ لکھنا چاہے، کبھی کبھار کوئی خط بھیجنا چاہے، ہفتے میں ایک دفعہ کوئی خط کارڈ پوسٹ کارڈ اس کو مل سکتا ہے۔ یہ پریویلیجز بھی اس سے چھین لی گئی چونکہ وہ مجرم ٹھہرائی گئی۔ جس وقت انہوں نے یہ کیا اور امریکی وکیل ایک وہاں سے آئی اور انہوں نے وہ سکارف جو اس کے گلے سے چھینا اور فوٹو کھینچا تھا کھلی عدالت میں اور وہاں پہ پھینکا تھا، وہ سکارف اور وہ کلام پاک جو اس کا لیا تھا اس سے، وہ لا کر اور مجھے اور میری والدہ کو اس نے دیا ہے۔ اس دن میں اس کو آج تک یقین جانے میں کھول کے اس کو صحیح سے دیکھ نہیں سکتی ہوں، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس دن میں واقعی میں روئی تھی، اور میں نے کہا کہ ایک یہی تو چیز تھی جو اس کو اس میدے تنہائی میں بچوں سے دور، ہر چیز سے وہ کوئی بھی ساتھ نہیں کہ اس کو سینے سے لگا کے وہ کچھ سکون پا لیتی تھی۔ یہ کیا
یہ تک اس سے چھین لی. تو میں بہت ایک دم سے روئی کہ اس کو اب کون تسلی دے گا, وہ کیا کرے گی. تو اس وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ فوزیہ تم روتی ہو, کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ اسے اللہ تعالیٰ نے شاید حافظ قرآن اسی لیے بنایا تھا. قرآن تو اس کے سینے میں موجود ہے, کیسے چھین سکتے اس سے؟ وہ کتنا بھی یہ کر لے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم تھی کیا جب اس کے سینے میں گولیاں داغی تھی؟ کس نے اس کو بچایا تھا؟ تم تھی جب اس کو بگرام جیل میں اس کے ساتھ کر رہے تھے, کون تھا جس نے اسے زندہ رکھا؟ تم تھی کیا؟ وہ اللہ جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, وہی اس کو تسلی دے گا, وہی اس کو سکون دے گا, اور وہی اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہی اس کا حامی اور ناصر ہوگا. اس سے تسلی ہوئی, تقویت ہوئی. اس کے بعد ہماری حکومت نے بڑی تسلیاں دی کہ ابھی تک جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف کر دیجئے. ان کے ہاتھ میں تھا, اور سزا سنانے سے پہلے اور مجرم قرار دینے کے بعد اتنا لمبا وقفہ جو تھا وہ امریکہ نے اسی لیے کیا تھا کہ اگر کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس وقت کر لیجئے, ہمارے لیے آسان ہے, چونکہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں, ان کے قانون میں یہ شرط موجود ہے کہ جو شخص اس ملک کا شہری نہیں ہے اور اس کا مقدمہ چل گیا ہو تو سزا سے پہلے وہ ملک اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے. لیکن یہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے, دس از ناٹ ڈسپیوٹیبل, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے فارمل ریٹن کوئی درخواست نہیں کی, زبانی جمع خرچ اور تسلی دیتے رہے. لیکن پتا چلا کہ امریکیوں نے اپریل میں خط لکھا تھا جو بند پڑا ہوا تھا فارن آفس میں. جب سزا سنا دی گئی ہے اس کے اگلے دن انٹیریئر منسٹر صاحب نے جب فائلیں کھلوائی تو بند خط رکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو ڈیل کرنی ہے کر لیجئے. یہ تو حال ہے ہمارے, پتہ نہیں کس اس پہ ہم چل رہے ہیں, کس اس پہ. بہرحال یہ سب کچھ بھی ہوا. اس دوران اگر آپ کیا کہیں نکلنا چاہے, اگر آپ کیا کسی سے فون پہ بھی بات کرنا چاہے, کوئی کرے اس سے, کسی سے وکیل سے بھی ملنا چاہے تو اس کی برہنہ تلاشی کی جاتی, اس کو برہنہ کر کے اس کے قدموں پہ قرآن پھینکا جاتا کہ اس کے اوپر سے چلو تو پھر تمہیں کپڑے دیں گے, نہیں اسی حالت میں چلو. اور اگر نہیں کرتی تو اس کو بری طرح سے مارا جاتا. اور پھر کہتے کہ جی ہم کیا کریں, آپ کیا کوآپریٹ ہی نہیں کرتی, جی وہ کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی. اب آپ بتائیے, پتہ ہے جب آپ کی عدالت میں آئی تو اس نے مڑ کے کیا سوال کیا سب سے پہلے کہ کیا کوئی مسلمان ہے دنیا میں؟ تو میں ان سے اپنا سوال نہیں کرتی, لیکن للہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ قرآن پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجیے. خدا کا واسطہ یہ مجھے بہت مارتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چلو. میں کیسے چلوں؟ یہ وہ کلام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا ہے, نعوذ باللہ میں ان کے سینے پہ چلوں, میں اس اللہ کے کلام پہ چلوں. کوئی مسلمان نہیں بچا ہے کیا؟ یہ اس کا سوال تھا. اور وہی سوال میں آپ سب سے بھی آج پوچھتی ہوں کہ کوئی ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے, جو آواز اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو قید میں ان زنجیروں اور شیکلز کے ساتھ بھی حق بات کہنے سے نہیں رکی. اس سے بھی کہا گیا کہ تم اقبال جرم کر لو, اتنے سارے موجود ہیں, بڑے بڑے مرد موجود ہیں, ہمارا قومی ہیرو بھی موجود ہے, اقبال جرم کر لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھی یہی کہا. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتی, میں نہیں کروں گی. اس کی ماں سے کہا گیا کہ تم سائن کر دو کہ میری بیٹی مجرم ہے, ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ملی؟ 86 سال. 86 سال 86 سال قید ایک فیڈرل پینیٹینشری میں. اور جج رچرڈ برمن نے جس وقت یہ 86 سال کی سزا سنائی عدالت میں تو عافیہ سے یہ کہا
کہ ڈاکٹر صدیقی, I destine you to spend the next 86 years of your life in a federal penitentiary. تو عافیہ نے جواب دیا, I'm sorry sir, but I differ. My destiny lies with my Allah and not with you. جج نے یہ کہا, میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں, کہ میں نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے, آپ کے نصیب میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگلے 86 سال آپ نے ایک بہت بری قید میں گزارنے ہیں. تو عافیہ نے جواب میں یہ کہا کہ سوری سر, میں یہ بات نہیں مانتی, کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ میرے اللہ کے دربار میں ہوگا, آپ نہیں ہوتے کوئی فیصلہ کرنے والے میری قسمت کا. اور اس پہ اللہ اکبر کے نعرے ہوئے. اس کے جواب میں جج نے یہ جب کہا کہ اچھا چلیں آپ یہ بتائیے کہ آپ اس مقدمے اور اس فیصلے کے بارے میں اپنے کوئی تاثرات دینا چاہتی ہیں, تو عافیہ نے کہا کہ جی نہیں, میں نہیں دینا چاہتی, کیونکہ اگر میں اس کے فلاز کے اوپر جاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں غلط تھی تو پورا ہفتہ گزر جائے گا, سب لوگ تھک جائیں گے, کیونکہ اس میں کوئی چیز صحیح نہیں تھی. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی چیز صحیح نہیں تھی کہہ کے میں بیٹھ جاتی ہوں. لیکن اس جج نے کہا آپ کو کچھ کہنا پڑے گا. تو اس کے جواب میں عافیہ نے کہا ٹھیک ہے, تو میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں, میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جج نے کہا ہاں آج تمہیں اجازت ہے. تو اس نے مڑ کے اور اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے میں تمام ان لوگوں کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی فیملی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ کسی قسم کا میرے نام پہ وائلنس نہیں کریں, کسی قسم کی کوئی چیز جلائے نہیں اور آگ کا استعمال نہ کریں. پھر اس نے یہ کہا کہ میں ان ماؤں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, کہ وہ اپنے بچوں کا بے حد خیال کریں, کہ صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے بچوں کے بچھڑنے کا دکھ, اور ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کس طرح ایک ایک پل اپنے ننھے بچوں کے بغیر گزرتا ہے, اور ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اگر اس کے بچے چھین کر اس کے سامنے ان پہ تشدد کیا جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر گزرے گی, اور اس کی اگر اسی کی اس کو مجھے سزا مل رہی ہے تو ہاں میں مجرم ہوں اور میں سزا کی حقدار ہوں, اور یہ میری بات ہر ماں دنیا کی سمجھ سکتی ہے. اور میں ان باپوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جن کی اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی قدر کریں, ان سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں ایک چھوٹا سا اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں. اس نے بائبل کا حوالہ دیا, اس نے توریت کا حوالہ دیا, اس نے قرآن کا حوالہ دیا کہ جب انبیاء اکرام کی شبیہ نظر آتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. اور اس کے بعد جو اس میں 3-4 وٹنسز میں وہاں پہ نہیں تھے لیکن میرے بھائی نے سنایا, کچھ مسلمان جو وہاں پہ موجود تھے کم تھے, کچھ نان مسلم جو تھے انہوں نے سنایا. تھوڑا سا وہ نان مسلم نے ظاہر جیزس اور موزس کا ذکر کیا, مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی نے کہا اس نے تینوں بتایا.